بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل. ویورز میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی میری ڈسٹرکٹ بہاڑی. سب سے پہلے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر بول دوں اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کال سے گریز کریں. کال میں پک نہیں کر سکتا, واٹس ایپ پہ وائس کر دیں, اس کی رپلائی آپ لوگوں کو ملے گی. واٹس ایپ نمبر ہے جی 0308 92 80 462. میں بارہا ہر ویڈیو میں تقریباً یہی کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ وائس کر دیں, رپلائی ملے گی, اور میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ رپلائی دوں. لیکن اس کے باوجود کچھ دوست جو ہیں وہ بار بار کالز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے معذرت جی, میں کال جو ہے وہ موسٹلی پک نہیں کر سکتا جی. تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بکرے کی تیاری کے حوالے سے. کراسنگ کے لیے بکرے کی فلشنگ جو ہے وہ میں کس طریقے سے کر رہا ہوں. یہ سامنے بریڈر میرا بیٹھا ہے جی, ٹائیگر. اس سے میں نے بریڈ لی ہے. یہ پہلی مالی اس کی جو ہے, پہلی دفعہ اس سے بچے جو آئے ہیں میرے پاس, اور الحمدللہ آؤٹ کلاس ہیں جی. اس کی جو بریڈ ریزلٹ ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے. تو اب نیکسٹ ٹائم جو ہے میں نے اسی سے کراسنگ لینی ہے. اس کے لیے میں نے جس طرح سے بکریوں کی ویڈیو بنائی ہے, آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں بکریوں کی فلشنگ کر رہا ہوں, بکریوں کو تیار کر رہا ہوں کراسنگ کے لیے, تو کیا کیا پروٹوکول میں بکریوں کو دے رہا ہوں, اسی طریقے سے میں اس اپنے بریڈر کو, ٹائیگر کو بھی پروٹوکول دے رہا ہوں. تو میں نے اس کے ساتھ جو سب سے پہلا کام کیا وہ ایز لائک فیمیل گاڈس, جیسے میں نے ان کی ڈیورمنگ کی تھی, اس کی میں نے ڈیورمنگ کی. یعنی پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن جو ہے وہ میں نے اس کو دی. تقریباً آج سے 15 دن ہو چکے ہیں. 10 فروری کے بعد سمجھ لیں کہ میں نے اس کو تیار کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اس کی ڈیورمنگ کی, پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن اس کو دی, اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے میں نے ایورمیکٹن جلد کا انجیکشن جو ہے, یعنی جو ایکسٹرنل ورمز ہوتے ہیں, بیرونی کیڑے جو ہوتے ہیں, جلد کے کیڑے جو ہوتے ہیں, ان کا انجیکشن اس کو لگایا. تو یہ پہلا سٹیپ تھا اس کی اندرونی اور بیرونی ڈیورمنگ کرنا, وہ میں نے کمپلیٹ کی تھی. اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی فیڈ جو ہے اس کو آلموسٹ ڈبل کر دیا. اب یہ اس ٹائم تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 1.5 kg دلیا کھا رہا ہے, اور اس کے اندر 3 سٹرونگ چیزیں ہیں جی. گندم ہے, مکئی ہے, اور چنا ہے. یعنی یہ ان کی مقدار زیادہ ہے. باقی ساتھ سورج مکھی کے بیج ہیں, جو ہے, میتھے, وہ میں اس کو ڈال رہا ہوں جی. اور ساتھ میں میٹھا سوڈا جو ہے تقریباً آدھا چمچ ڈیلی اس کے ونڈے میں ہوتا ہے. تو یہ 3 پاؤ صبح اور 3 پاؤ شام کو میں اس کو یہ ونڈا دے رہا ہوں, اور فری آف چوائس جو ہے وہ گرین فوڈر اس کو مل رہا ہے. صبح اور شام دونوں ٹائم یہ گرین فوڈر کے اوپر بھی ہے جی, سبز چارہ. اب دیکھیں باقی جانور کھا رہے ہیں, یہ چارہ سامنے ہے کھرلی کے اندر, اور وہ کھا رہے ہیں, جبکہ یہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی فیڈ جو ہے باقی جانوروں سے آلموسٹ ڈبل ہے. فیڈ سے مراد اس کا ونڈا دلیا جو میں نے تیار کیا ہوا ہے اس کو پریپیئر کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ اس کا چونکہ لیگز کی جو پرابلم ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے, وہ میڈیسن اس کی چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں اس کو سیلیویٹ کا یوز کر رہا ہوں. ہر 5 دن کے بعد اس کو 5 cc لگ رہا ہے. 3 ڈوز اس کو میں دے چکا ہوں, اور یہ تقریباً اتنے ہی 15-20 دن اور اس کو دیتا رہوں گا. تب تک میرے جانور جو ہیں, فیمیل گاڈس جو ہیں, وہ ہیٹ پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آ جائیں, تو میں اس سے کراسنگ لوں گا. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 25 سے 30 دن یعنی 1 مہینہ تقریباً ہو گیا میں نے اس سے کوئی کراسنگ نہیں لی. اگر کوئی دوست آیا بھی ہے تو اس سے بھی میں نے معذرت کی ہے کہ میں نے اس سے کراسنگ ابھی نہیں لینی. میں نے اس کو تیاری پہ لگایا ہوا ہے, اس کو میں پریپیئر کر رہا ہوں. اور چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جانور جو ہے اگر ہم اس سے کراسنگ لینا سٹارٹ کر دیں تو وہ پھر ہیٹ پہ آ جاتا ہے, تو سارا دن وہ ایک ہی کام پہ لگا رہتا ہے, تو وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں نے اس کو کسی بھی فیمیل گاڈ کے اوپر, بکری کے اوپر نہیں چھوڑا. اس کی صرف فیڈ ڈبل کیا اور اس کو پریپیئر کر رہا ہوں, تاکہ جب میں اس کو چھوڑوں تو یہ اچھے طریقے سے اس کے جو سپمز ہیں وہ پراپر ایکٹیویٹڈ ہوں, سٹرونگ ہوں, ہیلدی ہوں, تاکہ بکریاں جو ہیں وہ کنسیو بھی کریں اور بچے بھی اچھے پروڈیوس کریں. تو سیلیویٹ اس کو دے رہا ہوں جی 5 دن کے وقفے سے 5 cc. اس کے دوران جو ہے اس کے ساتھ میں اس کو جو اس کا ونڈا ہے اس میں آئل یوز کر رہا ہوں, جو وہ ہے جی سرسوں کا, تلوں کا, اور تارا میرا کا. یعنی تینوں آئل میں نے مکس کیے ہوئے ہیں, اور وہ تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 40 گرام 40 ml جو ہے وہ اس کو میں ڈیلی 40 cc اس کو دے رہا ہوں. یہ ڈیلی بیسس کے اوپر یہ اس کو اپنی فیڈ کے ساتھ انٹیک کر رہا ہے, یعنی 40 cc جو ہے. تو یہ ہوگی جی اس کی فیڈ.
اب فیڈ کی وجہ سے یہ دیکھیں جی اپنا اس کا جو پیٹ ہے وہ فل ہے تو آرام سے یہ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا کچھ اس کو پرابلم بھی ہے, یہ کھڑا کم ٹائم ہوتا ہے, زیادہ ٹائم ویسے بیٹھتا بھی ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن چارہ کھاتا ہے جی پراپر, اپنی فیڈ کو جی انٹیک کرتا ہے. آپ کو اس کی ہیلتھ بتا رہی ہوگی, پہلے سے کچھ یہ امپروو ہوا ہے ہیلتھ کے لحاظ سے, اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. تو جو ہی میں ابھی یہ دن گزرتے جائیں گے, اس کی جو ونڈا ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ جو سورج مکھی کے بیج ہیں اس کی مقدار بڑھا رہا ہوں. فیمیل گورس کو میں 1 مٹھی دیتا ہوں, اس کے ونڈے کے اندر میں ڈیلی بیسس کے اوپر 3 مٹھیاں یعنی تقریباً 50 گرام جو ہے یہ ڈیلی بیسس کے اوپر سورج مکھی کے بیج کھا رہا ہے, اور اسی مقدار میں میتھے جو ہیں وہ بھی اس کی خوراک میں شامل ہیں. تو یہ تو ہو گئی اس کا یہ پروٹوکول جو میں نے اب تک اس کے اوپر یوز کیا ہے. اب جیسے جیسے کراسنگ قریب آئے گی, کراسنگ سیزن آ رہا ہے, بکریاں ہیٹ پہ آئیں گی, میں اسے کراسنگ لوں گا, تو میں نے تقریباً 1 ہفتے تک یعنی 7 سے 8 دن کے بعد جو ہے اس کو انڈا دینا سٹارٹ کرنا ہے, اور 1 دن کے وقفے سے انڈا دینا ہے. اور انڈا اس طریقے سے دینا ہے جی, میں دودھ استعمال کرتا ہوں جی, لیٹ سپوز کہ 1.5 پاؤ ہاف کے جی دودھ کے اندر 1 انڈا اور چینی یہ شامل کر کے وہ میں اس کو دوں گا, اور ساتھ میں کالی مرچ کا استعمال جو ہے وہ میں آلریڈی کر رہا ہوں. کالی مرچ کا استعمال بھی میں دودھ میں کرتا ہوں, تھوڑے سے دودھ میں کالی مرچ, اور اس دن جو آئل شائل جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہو تو اس میں, ورنہ ونڈے میں, یا پھر اس میں جو ہے منرل میں اس کے لیے یوز جو کر رہا ہوں وہ ہے جی فرمیسول پلس کا منرل ہے, وہ منرل میں اس کے دے رہا ہوں. اور ایک لیکوڈ منرل ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر 20 cc اس کے اوپر میں استعمال کر رہا ہوں. وہ میرے 3 جانور ہیں, اس کی میں الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا. گرووڈ پلس جو منرل ہے لیکوڈ میں, ہیوی کیپیسٹی کا, مہنگا ترین یہ کہہ لیں کہ وہ ایک منرل ہے, وہ میں اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, اور اس کے ریزلٹ اچھے مل رہے ہیں. تو یہ ہوگی جی اس کی خوراک, سارے پروٹوکولز میڈیسن کے حوالے سے, منرل کے حوالے سے, گرین فوڈر, اور جو میں اس کو ونڈا دے رہا ہوں. تو اس خوراک کے اوپر جو ہے اب اس کی کنڈیشن پہلے سے کافی بہتر ہے. لیکن کراسنگ میں نے پہلے بھی آپ سے بولا ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے اس سے نہیں لی ہے. چند دن کے بعد جو ہے اس کو یعنی 8 سے 10 دن کے بعد بکریوں میں چھوڑنا سٹارٹ کر دیں گے. جو جانور میرے ان کو چھوڑوں گا جو کافی عرصے سے ہیٹ پہ نہیں آئے. جو جانور ابھی ڈیلیور کیا ان کی میری کوشش یہ ہے کہ ان کو میں کراسنگ کرواؤں مارچ کا اینڈ, آخری ویک ہو یا پھر اپریل سٹارٹ ہو جائے, تاکہ وہ اگست کے بالکل لاسٹ پہ یا سپتمبر میں بچے ڈیلیور کریں. کیونکہ میرے علاقے کا جو ویدر ہے, جو موسم ہے, وہ اگست کو مڈ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میرے علاقے کے موسم کے مطابقت نہیں رکھتا بچوں کی پرورش کے حوالے سے. بچے گرمی بہت فیل کرتے ہیں اس میں جو. تو بکریاں آلموسٹ ساری ڈیلیور کر چکی ہیں جی, یہ بس ایک رہ گئی ہے. اس نے ابھی تقریباً رہتے ہیں اس کے 17-18 دن جو ہے, 17-18 دن اس کے رہتے ہیں ابھی ڈیلیور کرنے میں. یہ 12-13 مارچ کو ڈیلیور کرے گی. اینی ہو, تو یہ جو پروٹوکولز ہیں, میں نے پہلے بھی جب اس سے کراسنگ لی تو اسی طرح کی پروٹوکول اس کے اوپر اپلائی کیے تھے, اور بڑے اچھے شاندار ریزلٹ لیے تھے. بچے جو ہیں وہ ہیوی ویٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, جو بچہ اچھے ویٹ میں پیدا ہوتا ہے اسی کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. جس کا ویٹ کم ہوگا, ہم اس کو جتنا مرضی دودھ پلا لیں, وہ اس بچے کے ساتھ نہیں مل سکتا جو بائی برتھ جو ہے اس سے ہیوی ہوگا. تو اس لیے اگر ہم نے اچھے طریقے سے بکری فارمنگ کو امپروو کرنا ہے, بریڈ کو امپروو کرنا ہے, تو یہ پروٹوکول ہمیں دینا ہوں گے, فیمیل جانوروں کو بھی اور میل جانوروں کو بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پروٹوکولز نہ دیں, فیڈ کا خیال نہ کریں, تو ہم جو ہے ایک اچھی بریڈ پروڈیوس کر لیں. یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے. ہمیں جو ہے ہر طرح کی کیئر کرنا ہوگی, فیڈ کے حوالے سے بھی اور میڈیسن کے حوالے سے, پھر جا کے بریڈ جو ہے یہ امپروو ہوگی. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.